السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مبارک ہو تمام حضرات کو کہ مرزا جونیئر نے ماشاءاللہ امام کعبہ کی بھی زیارت کی ہوئی ہے، امام کعبہ سے ملاقات بھی کی ہوئی ہے۔ مرزا جونیئر کا دعویٰ ہے کہ وہ امام کعبہ سے ملا ہے، ملاقات کی ہے، امام کعبہ کی زیارت کی ہے، اور صرف ملاقات ہی نہیں بلکہ مختلف موضوعات پر امام کعبہ سے بات چیت بھی ہوئی ہے، گفتگو بھی ہوئی ہے۔ آج ہم اسی چیز کا جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی امام کعبہ سے مرزا جونیئر کی ملاقات ہوئی ہے یا ہمیشہ کی طرح مرزا جونیئر نے یہاں پر بھی جھوٹ بولا ہے۔ چند ایک سوال مرزا جونیئر سے ہوں گے، ان سوالوں کے تناظر میں آپ حضرات بھی غور و فکر کریں گے کہ کیا واقعی ملاقات ہے یا نہیں۔ پہلے ایک جھلک سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین العابدین سے مکے میں، انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ انہوں نے کہا جی 11۔ تو میں نے کہا یہ حرمین شریف ہے، میں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، ادروائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، کہتے تھے اس مسجد میں میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، تسلی ہو گئی کہ واقعی مرزا جونیئر کے بقول اس کی امام کعبہ سے ملاقات ہوئی ہے اور مکہ شریف میں ملاقات ہوئی ہے، اور جو امام کعبہ تھا وہ زین العابدین نامی کوئی شخص تھا، اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو گفتگو ہوئی وہ بھی آپ نے سن لی۔ مرزا جی چند ایک سوالات ہیں میرے، امید ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ان کے جواب ضرور دے گا، یا جواب دے گا یا پھر اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان کرے گا۔ مرزا جی بقول تیرے، کیونکہ تو خود سعودی عرب میں یہ معاملہ بھگت چکا ہے اور تیرے ساتھ پیش آ چکا ہے، بقول تیرے جس کا نام علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، یا فیمیل میں سے فاطمہ ہو یا زینب ہو، سعودی عرب والے تو ان نام والے لوگوں کو ویسے ہی روک لیتے ہیں، بڑی تفتیش کرتے ہیں اور چھان بین کرتے ہیں۔ مرزا جی ایک عام آدمی، راہ چلتا مسافر، اس کا نام اگر اہل بیت اطہار کے نام پر ہو تو اس کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تفتیش سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس پر بڑی سختی ہوتی ہے۔ تو مرزا جی زین العابدین نامی شخص امام کعبہ کیسے بن گیا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ مرزا جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تو نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، تیرے ہوش و حواس جب سے کام کرنے لگے ہیں، چلو 40 سال کا عرصہ لگا لیتے ہیں بالفرض، 40 سال کے دوران اس مدت میں کیا تو ثابت کر سکتا ہے کہ زین العابدین نامی کوئی شخص امام کعبہ رہا ہو؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک۔ مرزا جی تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام کعبہ سے جو تیری گفتگو ہوئی اور مسائل پر جو بحث ہوئی، یہ بحث، یہ گفتگو اردو میں ہوئی تھی، فارسی میں ہوئی تھی، انگلش میں ہوئی تھی یا عربی میں ہوئی تھی؟ کون سی زبان میں یہ گفتگو ہوئی تھی؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ مرزا جی وہ تھا تو امام کعبہ، مگر وہ نماز اپنی کسی دوسری مسجد میں کیوں پڑھاتا تھا؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین العابدین سے مکے میں، اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، کہتے تھے اس مسجد میں میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں۔ مرزا جی بقول تیرے امام کعبہ نے کہا کہ جی ہم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں، بقول تیرے وہ تو رمضان اور غیر رمضان یعنی پورے سال کی بات کر رہا ہے کہ 11 رکعتیں قیام اللیل پورے سال کی، رمضان غیر رمضان پورا سال۔ تو اس رمضان اور غیر رمضان کی 11 رکعتوں کو تو تراویح کے ساتھ کیوں جوڑ رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ انہوں نے کہا جی 11۔ کیا تراویح پورا سال ہوتی ہیں؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ مرزا جی وہ امام کعبہ جس سے تیری ملاقات ہوئی وہ اپنی کسی مسجد میں 11 رکعتیں پڑھاتا تھا، تو مکہ میں آ کر خانہ کعبہ میں، حرم میں
وہ 20 رکعتیں کیوں پڑھاتا تھا؟ تو میں چونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ مرزا جی، کیا وہ امام کعبہ جس سے تیری ملاقات ہوئی ہے کہ اپنی مسجد میں 11 رکعتیں اور ادھر آ کر 20 رکعتیں، کیا وہ منافقت سے کام لیتا تھا یا وہ کوئی تقیہ کرتا تھا یا وہ کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے 11 رکعتیں پڑھاتا تھا؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ مرزا جی، کیا وہ امام کعبہ جس کی تو بات کر رہا ہے کہ وہ اپنی مسجد میں 11 رکعتیں پڑھاتا تھا اور خانہ کعبہ میں آ کر 20 رکعتیں پڑھاتا تھا اور کسی کے ڈر کی وجہ سے، مرزا جی کیا حنفی وہاں پر کوئی گنے لے کر کھڑے تھے، کوئی بندوقیں لے کر کھڑے تھے؟ حنفی خانہ کعبہ میں اس امام کعبہ سے گن پوائنٹ کے زور پر 20 رکعتیں پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ مرزا جی، امید ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ان سوالوں کا جواب ضرور دے گا، اگر نہیں تو پھر اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان ضرور کر دینا۔ صرف اتنا کہہ دینا، چلو یہ بھی نہ کہہ دینا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اتنا بھی نہ کہنا، صرف اتنا کہہ دینا کہ وہ بندہ کوئی اور تھا، میں نے امام کعبہ کہہ دیا، چلو عزت بچ سکتی ہے تیری بھی اور اس فرار سے بھی نکل سکتا ہے، اتنا کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو کہہ دینا یار کہ وہ کوئی بندہ اور تھا، عام آدمی تھا، تو میرے منہ سے نکل گیا کہ وہ امام کعبہ ہے تو میں نے اس کو امام کعبہ سمجھا، بندہ کوئی اور تھا، اتنا ہی کہہ دے یار، یا پھر کہہ دے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔